جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگا، اللہ نے عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے قبول کیا کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف آ کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ بیت اللہ کی طرف ہی رخ کرنا ہے تو حجر اسود کی طرف کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر حجر اسود کی طرف آ کر نفل پڑھنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حجر اسود کی طرف آ کر نماز پڑھی جائے، بیت اللہ بھی سامنے ہوتا ہے، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے، دونوں کو سامنے کرنے کے لیے حجر اسود کی طرف آ کر نفل ادا فرماتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں، آج میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ شخص جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ کرتا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ الحاقہ کا پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے، ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اللہ کے کلام کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ تاثیر تھی کہ جو بھی چیک کرنے کے لیے آیا، اللہ نے اس کے دل کو پکڑ لیا، اللہ نے اس کے دل کو قبول کیا۔ اگر چیک کرنا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو آیا چیک کرنے کے لیے اس کو اللہ نے قبول کر لیا، اگر ہم آگ کو انگلی لگا کے چیک کریں اس کی تاثیر ہمیں مل جائے گی کہ نہیں؟ ہاتھ کو گرمائش مل جائے گی۔ اگر ہم برف کو ہاتھ لگا کر چیک کریں، جب چیک کرنے کی نیت سے بھی ہاتھ لگائیں ہماری انگلی ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کی تاثیر ہمیں مل جائے گی۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیک کرنے کی نیت سے آئے تو تاثیر تو مل ہی جانی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کیا تو دوسری آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ۔ یہ ادراک یدریک کا جو صیغہ ہے اس وقت تک اہل عرب کے اندر نہیں بولا جاتا تھا، یعنی یہ جو جملہ ہے یہ ان کی زبان کے اندر استعمال نہیں ہوتا تھا، حالانکہ عربی کا جملہ تھا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو سن کر فوراً منہ ہی منہ میں یہ کہنے لگے، یار کیا کمال شاعر ہے، کتنا زبردست شاعرانہ کلام ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان میں دور سے جیسے چیمگوئی نہیں کرتے، ہلکی سی منہ کے اندر بات کی کہ کیا خوب شاعر ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے ہی یہ اپنے منہ میں کہا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کلام کی، اللہ کے کلام کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اور بعض لوگ جو ہیں بہت تھوڑے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل پہ چوٹ لگی، میں نے اتنی دور سے کہا کہ کیا شاعر ہے اور اتنی دور سے میری بات کو اس نے سن لیا، لگتا یہ ہے یہ مسلمانوں کا بہت بڑا جادوگر ہے، اور ساتھ ہی اپنی زبان سے اگلا جملہ نکالا، بڑا جادوگر ہے، اتنی دور سے میری بات کو سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے انداز کی چوٹ لگی۔ اب قرآن پڑھے میرا پیارا محبوب اور وہ عمر کے دل پہ اثر نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام والی نعمت سے نواز دیا۔ اب پہلے تو ہر موضوع پر کام ہو رہا تھا، تبلیغ اسلام، دعوت اسلام، اشاعت اسلام پر کام ہو رہا تھا، لیکن دفاع اسلام پر کام نہیں ہو رہا تھا، اور دشمن دن بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ تکالیف پہنچانا شروع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے قبول کیا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اگلے لمحے نماز کا وقت ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے لوگوں کو گھر کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نے سنا تھا مسلمان نماز اپنے عبادت خانے میں ادا کرتے ہیں، تو آپ گھر میں کیوں ادا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے ہم بیت اللہ کے اندر نماز ادا کریں، لیکن تیرے جو علاقے کے لوگ ہیں یہ بڑے ظالم ہیں، ہمیں بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اشاعت اسلام، دعوت اسلام، تبلیغ اسلام پر کام کر رہے تھے، اب اللہ نے مجھے دفاع اسلام کے لیے بھیج دیا۔ عمر کی تلوار کھڑی ہے، آپ نماز پڑھیں، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اسلام کے لیے قبول کر لیا۔